بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض۔ اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم ایشو پہ، جس پہ تمام ٹی وی چینلز کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے۔ کافی عرصے سے جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ بھی، قانون دان بھی آ کر اس پہ بحث کر رہے ہیں، پیکا آرڈیننس، جس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک چنک کیا تھا۔ لیکن اس مرتبہ تھوڑی سی نظر اس پہ کرنا تو نہیں تھا ہم نے اس کو، لیکن نظر ایک چیز پہ پڑی کہ اس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے جو ماتحت عدلیہ ہے ان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جو حتیق عزت سے متعلق کیسز زیر سماعت ہیں ان کے فیصلے 6 ماہ میں جو ہے وہ کیے جائیں۔ اسی طرح جو MIT جس کو کہتے ہیں ممبر انسپیکشن ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی جانب سے ایک حکم صادر کیا گیا، جس کے بعد یہ اب طے ہو گیا ہے کہ جو حتیق عزت کے پینڈنگ کیسز ہیں ان کا 9 ماہ کے اندر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ قانون تو موجود ہے، پیکا قانون بھی آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا، اب یہ قانون بھی موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ نیازی صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب ایک قانون موجود ہے تو پھر حتیق عزت کا قانون، کوئی میڈیا پہ غلط خبر چلاتا ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی پگڑی اچھالی گئی ہے، اس کے اوپر جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ لگایا گیا ہے، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، کسی بھی جگہ پہ یا کسی ٹی وی چینل میں، تو اس کے پاس کیا یہ جو حتیق عزت کا قانون ہے اس کے تحت کوئی سہولت موجود ہے، کوئی ریمیڈی موجود ہے، وہ کہیں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ اور جب ایک قانون موجود تھا تو پھر حکومت کو یہ قانون، پیکا قانون جو ہے، پیکا آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور 5 سال کی سزا، 3 سال کی سزا کو بڑھا کے 5 سال میں اس کو نان ویلیبل کر دیا گیا۔ جو حتیق عزت کا قانون ہے اس کے اندر کیا سزائیں ہیں؟ فیض اللہ نیازی صاحب سے پوچھیں گے۔ جی فیض اللہ صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیکا قانون کا آپ بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ شور مچا ہوا ہے، باقاعدہ ایڈز چل رہے ہیں اس پہ کہ یہ قانون بڑا ظالم ہے، ڈریکونین ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ جب یہ حتیق عزت کا قانون موجود ہے تو پھر یہ پیکا آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ پہلے تھوڑا سا میرے خیال میں یہ بریف کر دیں ہمیں کہ یہ حتیق عزت کا قانون ہے کیا؟ جی شاداب صاحب، حتیق عزت جو ہے وہ 2 مختلف اقسام کی ہے۔ ایک سول ڈیفیمیشن ہے اور ایک کرمنل ڈیفیمیشن ہے۔ جو پہلے سول ڈیفیمیشن دیکھ لیتے ہیں۔ سول ڈیفیمیشن اور کرمنل ڈیفیمیشن کو ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ عدالت کس قسم کا حکم پاس کرتی ہے۔ جب کرمنل ڈیفیمیشن دیکھیں گے تو عدالت اس کے اوپر سزا دے گی، جیل امپریزنمنٹ دے گی یا فائن امپوز کرے گی، یا دونوں۔ اور جو سول ڈیفیمیشن ہے اس کے اندر جو کمپلیننٹ یا جو پلینٹف ہوگا، جو مدعی ہوگا، اس کو عدالت ڈیمیجز ایوارڈ کروائے گی یا اپالوجی کروائے گی اس بندے سے جس کے اوپر حتیق عزت کا الزام لگا ہے۔ یہ آپ سول کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سول سائٹ پہ ہوگا۔ اب سول سائٹ پہ تو ہمارے پاس ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے، وہ ڈیفائن بھی کرتا ہے ڈیفیمیشن کو، وہ بتاتا بھی ہے کہ عدالت جو ہے وہ اپالوجی بھی کہہ سکتی ہے، پبلش کی جائے یا پبلکلی دی جائے، اور وہ ڈیمیجز بھی دے سکتی ہے جس کی منیمم جو اماؤنٹ ہے وہ 50,000 روپے ہے۔ تو یہ آگی ہماری سول سائٹ پہ۔ اب آتے ہیں کرمنل سائٹ پہ، آپ کی جو حتیق عزت کا قانون جو وہ کرمنل سائٹ پہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے۔ اب کرمنل سائٹ پہ ڈیفیمیشن جو ہے وہ پہلے تو پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ اس کو ایک آفینس بھی بناتی ہے۔ سیکشن 499 جو ہے وہ اس کو آفینس بناتا ہے، اور سیکشن 500 جو ہے وہ اس کی سزا دیتا ہے، اور اس کی سزا منیمم جو ہے وہ غالباً سزا میکسیمم جو ہے وہ غالباً 2 سال ہے۔ تو یہ جنرل آپ کے پاس ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے، کرمنل بھی موجود ہے اور سول بھی موجود ہے۔ اب پیکا والے میں ہم نے پہلے جب امینڈمنٹ کی بات کی تو اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک چیز نوٹ کروائی تھی، وہ یہ تھی کہ پیکا والے قانون کے اندر حکومت نے جو پرانا قانون تھا، جو سیکشن 20 تھا، اس کے اندر ایک پرووائزو تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ سارے کمپنیز جو پیمرا کی لائسنسی ہیں ان کے اوپر پیکا لاگو نہیں ہوگا، جیسے کہ نیوز چینلز ہیں۔ اب انہوں نے امینڈمنٹ جب لائے تو انہوں نے وہ پیکا کے اندر سے وہ ایگزیمپشن جو ہے نیوز چینلز کی وہ ختم کر دی۔ پہلے یہ تھا کہ اگر شاداب صاحب نے شو کی ہے، اس شو کے اندر کوئی ڈیفیمیٹری بات کی ہے،
میرے پاس اگر میرے خلاف کی ہے تو میرے پاس یہ ریمیڈی موجود تھی. آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کاؤنسل آف کمپلینٹس میں, پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹس میں کمپلینٹ دائر کر دیتا تھا. پیمرا جو ہے وہ سزا دیتا تھا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ پیمرا نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے, اور پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت ایفیشنٹ طریقے سے چلتی ہے. اب پیکا والے قانون کے اندر ڈیفیمیشن کی حد تک, اب پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پیکا والا قانون بنایا کیوں گیا تھا, وجہ کیا ہے. پیکا کے اندر صرف ڈیفیمیشن کی بات نہیں ہے. پیکا جو ہے وہ کیونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی تھی, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا بہت وائڈ سپریڈ ہو گیا تھا, پیکا نے آن لائن انفارمیشن سسٹمز کے اوپر کوئی غلط کام ہو, کوئی آفینس ہو, اس کو سزا بنانا یا اس کی سزا دینے کے لیے پیکا کا قانون لایا گیا تھا. پیکا اگر میں ایک بازار میں چوک پہ کھڑے ہو کے کسی بندے کی ڈیفیمیشن کر دیتا ہوں تو میرے پہ پیکا لاگو نہیں ہے. ہاں, میرے پہ سیکشن 499 پی پی سی لاگو ہے, سیکشن 500 لاگو ہے, ڈیفیمیشن آرڈیننس سول ڈیفیمیشن کے لیے لاگو ہے. پیکا کا قانون بہت اسپیسیفک کہ جو آپ کی اس طرح اس کو دیکھ لیں, جو آن لائن آپ کی ڈیفیمیشن ہے اس کو ڈیل کرنے یا آن لائن آفینسز کو ڈیل کرنے کے لیے تھا. جی یاری دیکھیں, کان آپ یہاں سے پکڑیں, کان آپ یہاں سے پیچھے سے گھما کے پکڑیں, بات تو ایک ہی ہے. اصل تو چیز یہ ہے کہ جو تہذیب کرنا کسی کی بھی سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا کے اوپر, اصل تو تہذیب وہی, حد کے عزت بھی وہی کہہ رہا ہے. اور پیکا کی بھی جو معاملات ہیں وہ کوئی کسی کو ہاتھ سے تھپڑ مارنا, دھکا دینا, ایسی تو کوئی چیز شامل نہیں ہے. یہاں پر بھی توہین کا عنصر ہی ہے نا, اس کے بالکل ہے. لیکن جو مجھے اب اس میں جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے سارے کی, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ اب جو پی پی سی کے انڈر آپ کے جتنے بھی آفینسز ہیں وہ سارے کے سارے دیکھے جاتے ہیں نارمل پولیس کی انویسٹیگیشن سے. انہوں نے پیکا قانون, اگین ڈیفیمیشن کا قانون نہیں ہے, پیکا قانون کا مقصد ہے آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر یا کسی کمپیوٹر یا انفارمیشن سسٹم کے لیے کوئی بھی اگر انہوں نے آفینس کمٹ ہوئے ہے تو وہ آفینس انہوں نے, یہ جو چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اصل تو چیز یہ ہے کہ توہین ہوئی, چاہے وہ پیکا کے تحت ہوئی, چاہے وہ حد کے عزت میں ہوئی. اب آپ بھی جو بات کر رہے ہیں, آپ میں بھی بات سے تو یہ نظر آ رہی ہے کہ کسی نے کسی کو ڈنڈا تو نہیں مارا. اصل تو چیز یہ ہے کہ فیض اللہ, میں آپ کی کوئی تہذیب کرتا ہوں اور اسی کا قانون ہے حد کے عزت کا, اسی کا قانون ہے پیکا آرڈیننس جو ہے. اب اسی میں سزا بھی جو ہے وہ حد کے عزت میں بھی سزا ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ منیمم 2 سال بھی ہے یا میکسیمم 2 سال بھی ہے. تو اس کو اگر ہم ایک ہی چیز ہے, اسی کو اگر ہم جیسے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جس کو ہم لے کے چلے ہیں, جب سٹارٹ میں پروگرام میں بات کر رہے ہیں فیض اللہ, اگر اسی کو لے کے چلے, یعنی کہ میں ایز اے جرنلسٹ میں نے بالکل دیکھا ہے ایز اے کورٹ رپورٹر, یہ جو حد کے عزت کا قانون ہے اس پہ بہت کم ہی عمل ہوتا ہے. اس کے کیسز عدالتوں میں سال ہر سال پینڈنگ پڑے رہتے ہیں. ہماری عدالتوں میں اکثر جو سول کے کیسز ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. لیکن جو اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایم آئی ٹی صاحب نے جو کیا ہے, اگر یہی اقدام کیا جائے کہ ایکسلریٹ کریں آپ 9 مہینے میں, 6 مہینے میں, سال میں اس کو فیصلہ کر دیں. بالکل, اب یہ تو ہونا چاہیے, یہ تو لازمی ہے کہ جو پیکا کے اندر انہوں نے کرنے کی یہ کوشش کی کہ آن لائن اگر ڈیفیمیشن ہوتی ہے سوشل میڈیا کو تو اس کے لیے اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن ایف آئی اے کو دے دی تاکہ ایک اسپیشلائزڈ فورس ہو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے, اور اس کو چلایا. پرابلم کیا ہے, بالکل پرابلم کیا ہے, پیکا والے امینڈمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ترمیم لائے اس کے اندر تو انہوں نے اس آفینس کو اتنا براڈ کر دیا. پہلے یہ تھا کہ اگر شاداب صاحب نے فیض اللہ خان نیازی کی حد کے عزت کی ہے تو فیض اللہ خان نیازی کمپلیننٹ بن جاتا. اب یہ ہے کہ شاداب صاحب نے فیض اللہ خان نیازی کی حد کی عزت کی ہے تو کوئی بھی مدعی بن جائے گا. یہ اتنا براڈ کر دیا اس کو. ساتھ ساتھ اس کے کیا کیا, شاداب نے خدا نہ خواستہ فیض اللہ خان کی حد کی ہے, فیض اللہ خان کو اگر اعتراض نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے عادل صاحب کو یا کسی اور کو یہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس میں؟ میں یہی بات کروں. اور ساتھ کیا کیا جو آپ کے نارمل قوانین ہیں وہ ہیں کسی بندے کی حد کے عزت کا, رائٹ, وہ نیچرل پرسن کی حد کے عزت کا ہے. انہوں نے ترمیم لا کے کیا کی, انہوں نے کہا کوئی انسٹیٹیوشن, حکومت کا کوئی ادارہ, حکومت کی کوئی باڈی, حکومت کا کوئی ڈپارٹمنٹ, کسی کی بھی آپ نے بات کی اور حد کے عزت لگا, کوئی بھی اٹھ کے آپ کے خلاف کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. اتنا براڈ کر دینا, اس کا ری ایکشن یہ ہوگا لوگ بات کرنا بند کر دیں گے, یا جو بات کرے گا اس کو یہ ایک براڈ
ورڈکٹ قانون جو ہے وہ استعمال کر کے دبایا جائے گا. وہی بات ہے جو ہر بندہ, سیاستدان, جرنلسٹ, سول سوسائٹی, وکیل, ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ یہ آپ بیسکلی رائٹ آف ایکسپریشن کو سپریس کر رہی ہیں. اب پیکا کے قانون کے اندر انہوں نے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن کے لیے ایک اوفینس بنایا, انہوں نے اسپیشل انویسٹیگیشن کے لیے پاور دے دی ایف آئی اے کو, ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ بنا دیا جس کا کام ہی صرف یہ تھا. ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ جتنا اچھا کام کر رہا ہے وہ تو اس کے اوپر عوام رو رہی ہے اور پٹ رہی ہے, لوگوں کے کمپلینٹ جو ہے وہ سالوں سال ان کے اوپر. میں پھر وہی بات کروں گا کہ دیکھو میرا اعتراض یہ ہے کہ میں یوٹیوب کو پسند نہیں کرتا جس طریقے سے یوٹیوب چلایا جا رہا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ موبائل اپنا کھول کے بیٹھو, ایک ہینڈز فری پکڑو, آپ جس کی مرضی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دو. میں ذاتی طور پہ نہیں پسند کرتا. ہاں, ہمارے جو سینئر جرنلسٹ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہیں, جو جینون تجزیے کر رہے ہیں, وہ اسکرین پہ بھی کرتے تھے, کسی وجہ سے وہ اسکرین پہ نہیں ہے, وہ آ کے حقائق کو سامنے دیکھیں. جب جرنلسٹ تجزیہ کرتا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ حقائق کو سامنے ضرور رکھتا ہے. لیکن اب یوٹیوب کے چکر میں کئی پیراشوٹر آ گئے ہیں. اب اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, وہ ایک صاحب کہہ دیں گے کہ جناب یہ فلانا بھی بہت برا ہے اور فلانا بھی ہے, کل کو اس کے سسرال میں لڑائی ہوئی, وہ کرتی ہے. دیکھیں یوٹیوب کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے. میں ہزار اختلافات سے حکومت کے, لیکن میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لازمی ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ پیکا آرڈیننس لا کے آپ سب کو تننے کا ایک پروگرام بنا لے, یہ بھی تو زیادتی ہے نا. دیکھیں میں اس حد تک آپ کے ساتھ یہ اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ نے حد کے عزت کا قانون سٹرونگ کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ اپنا ایگزسٹنگ قانون ریفارم کریں, اس ایگزسٹنگ قانون کو ایفیشنٹ بنائیں, اس کا پروسیجر ایفیشنٹ بنائیں, اور پھر یہ سارا کیس جو ہے یہ حد کے عزت کا قانون جو ہے یہ اس کے حساب سے ڈیولپ ہو. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جہاں پہ کسی قانون کے اندر کوئی خامی رہ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ریفارم لائے جائیں, اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے, نہ اس کو ختم کیا جاتا ہے نہ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے, ایک نیا قانون لایا جاتا ہے. اب ہوگا کیا کہ آپ نے میرے اوپر یہ ایک ڈیوالٹی یہاں پہ آ جائے گی اور یہ آگے جا کے عدالتیں اس کو ٹھیک کر دیں گی, لیکن لوگ بیچ میں پھنسے جائیں گے. وہ کیا ہوگا, آپ میرے اوپر کیا نام ہے لے کے آئیں, آپ میرے خلاف کوئی بات کریں, مجھے وہ حد تک عزت لگے نہ لگے, میں ایف آئی اے کے اندر آپ کی سیپریٹ کمپلین کر دوں, میں ساتھ ساتھ آپ کی عدالت کے اندر جو ہے پی پی سی کے تحت استغاثہ فائل کر دوں آپ کے خلاف, ساتھ میں سول کورٹ کے اندر آپ کے خلاف جو ہے وہ سول ڈیفیمیشن کا کیس کر دوں, اور یہ سارا کچھ میرے خلاف ہی کری جا رہے ہیں. فیض اللہ میری بات سنو, آپ نے تو مجھے ڈرا دیا ہے. میں تو صرف سمپل سی ایک بات کر رہا ہوں کہ جو حد کے عزت کا قانون موجود ہے, کیا اس کے اندر ترامیم کر کے اس کے فیصلوں کو ایکسلریٹ کر کے کہ بھئی فٹافٹ اس کی اپیلیں بھی سنو, 6 مہینے میں اگر شاداب نے کوئی غلط خبر دی ہے, اگر فیک نیوز چلائی ہے, تو ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں فیض اللہ, شاداب کو 3 مہینے کی, 6 مہینے کی, سال کی قید ہو گئی غلط خبر چلانے پہ. یقین کریں شاداب کو فالو کرنے والے جو ہزاروں جرنلسٹ ہیں وہ ایک دم سیدھے ہو جائیں گے کہ نہیں یار ہم نے سوچ سمجھ. تو یار آپ اس کو لے کے چلو, بجائے اس کے کہ آپ ایف آئی اے کا تھریٹ ڈلوا دو کہ جی ایف آئی اے بھی آ جائے گی, پھر جیسے وہ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یہ بھی آ جائے گا وہ بھی آ جائے گا. یہ پیک اپ قانون کی کسی جگہ پہ سمجھ نہیں آ رہی اجازت کی. اور میری نظر میں تو جو سیکشن 499 ہے پی پی سی کا, یا فار دیٹ میٹر جو آپ کا ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے 2002 کا جو سول ڈیفیمیشن کا آپ کو بتاتا ہے, اس کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ اگر آپ آن لائن بھی بیٹھ کے میری ڈیفیمیشن کریں تو میں آپ کے خلاف جو ہے وہ لے کے آ سکتا ہوں, کیا نام ہے کیس جو ہے وہ دائر کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسپیشلائز انویسٹیگیشن بھی کروانی تھی حکومت نے ایف آئی اے سے آن لائن ڈیفیمیشن کے کیسز میں, تو آپ پیکا کے اندر سیکشن 20 ایڈ کرنے کے بجائے آپ پی پی سی کے اندر امینڈمنٹ کر کے وہی پاور دے دیتے وہاں پہ, لیکن وہ نہیں کیا پیکا کے اندر سیکشن 20 ڈالا گیا, اس کے بعد پیکا کے اندر امینڈمنٹ کر کے سیکشن 20 براڈ کر دیا گیا کہ ایک تو آپ کے خلاف ایک اور بندوں کو ریمیڈی دے دی کہ وہ پہلے جہاں 2 جگہ آپ کو تنگ کرنا تھا آپ 3 جگہ کریں گے, اور اتنا براڈ کر دیا کہ جس کا دل چاہے گا وہ آپ کو کر دیں گے. پیکا کا اس وقت قانون آپ دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے, میں ابھی یہ بات کر رہا تھا اور مجھے خیال آئی ہے, پیکا کا یہ قانون اتنا خطرناک ہے کہ اس وقت ابھی بیٹھے میں نے ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ پہ تھوڑی سی تنقید کی ہے نا جی, کل کو
آپ اٹھ کے میرے خلاف اس بات پہ ایف آئی اے کے اندر کمپلین دائر کر سکتے ہیں کہ جی اس نے بیٹھ کے یہ کیا تھا. یہ اتنا خطرناک ہو گیا, اتنا انہوں نے براڈ کر دیا. اب تو خیر میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے میرا اس پہ کہ بھئی اگر ایف آئی اے کو مجھ پہ اعتراض ہے, بالکل ایف آئی اے کے پاس اتھارٹی ہے, ہونی چاہیے, ادارے کے پاس اتھارٹی ہے, ہونی چاہیے کہ بھئی شاداب نے فلاں پروگرام میں اس ادارے کی توہین کی, اس ڈپارٹمنٹ کی, اس شخصیت کی توہین کی. وہ شخصیت اٹھے, اس ادارے کا ترجمان اٹھے, اس ادارے کا کوئی شخص اٹھے, وہ آ کے ڈیفینیٹلی میرے خلاف حتک عزت کا یا پیکا قانون کے تحت وہ دعویٰ دائر کرے. لیکن راہ چلتا تو پھر ایوے لڑائی میں پڑنے والی بات ہے نا کہ بھئی فیصلہ میری آپ سلو ہو جائے. نہیں میں یہاں بھی آپ سے اختلاف اس چیز کا کرتا ہوں. دیکھیں شاداب صاحب, حکومت کا ادارہ کس بات کا ڈیفیمیشن کا کلیم لے کے آئے؟ ہاں میں ڈی جی ایف آئی اے کی ذات کے اوپر کوئی بات کر دوں, میں ڈی جی ایف آئی اے کی ذات کے اوپر بات کر دوں جو جھوٹی ہو اور وہ غلط ہو اور حد تک عزت ہو, وہ میرے خلاف کلیم لے آئیں. میں ایف آئی اے حریم شاہ نے ایک وہ اپنی ٹک ٹاک بھیجی کہ جی وہ میں لے آئی ہوں پیسے, یہ اس نے ایک ادارے کی توہین کی. اب بالکل ادارے کا بنتا ہے, اب ایسے کام پہ بھی اگر ادارہ اس کو نہ طلب کرے, اس کی انکوائری نہ کرے, انسان کی ریپیوٹیشن کی توہین ہوتی ہے. ورنہ تو دیکھیں نا, میری بات سنیں, آج آپ اور میں بیٹھ کے تبصرہ کریں اس شو کے اوپر کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ عوام سے کی ہوئے الیکشنوں کے وعدے جو ہے وہ پورے نہیں کر رہی, تو میں یہی بات کروں, وفاقی حکومت کے اوپر تنقید یا کسی ادارے کے اوپر تنقید جو ہے وہ ڈیفیمیشن نہیں ہوتی. میری بات سنیں, توہین اور اس میں فرق ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ادارے کے اوپر آپ, جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کے جی پیٹرول مہنگا ہو گیا, ہم اعتراض کریں گے, ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہماری تنخواہیں بعد میں ملتی ہیں, ٹیکس پہلے ملتا ہے, پھر پیٹرول کی جب ریلیف ملتی ہے تو سب کو مل جاتی ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو 20-30-40% ہے. اصل چیز یہ ہے فیض اللہ صاحب کہ دیکھیں, جب ایک ادارے کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ ادارے کا رائٹ ہے کہ وہ آئے, وہ کرے کہ ہاں بھی یہ آپ نے شاداب صاحب میرے برتن دیکھیں نا. آپ اگر حریم شاہ کی ایگزامپل ہی ہم نے لینی ہے, ادارے کو چاہیے تو کہ حریم شاہ کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے کہ جی یہ اس نے کام کیا یا نہیں کیا, کسی سازش نہ ہو. دیکھیں ڈیفیمیشن ایک بڑا اسپیسیفک اوفینس ہے. حریم شاہ پیسے اگر لے کے گئی تھی باہر, جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر کے لے کے گئی تھی, تو اس کے اوپر آپ انویسٹیگیٹ کر کے اس کا کرو. اگر وہ ڈکلیئر کر کے لے کے گئی تھی تو آپ پریس ریلیز کر دیں گے جی نہیں جی یہ تو ڈکلیریشن آئی تھی ہمارے پاس جو اس نے بات کی وہ غلط ہے. ادارہ, حکومت کا ادارہ ڈیفیمیشن کا کلیم لے آنے کا مطلب کہ نہ وہ پیسے لے کے گئی, ادارہ, حکومت کا ادارہ جو ہے اس کو ڈیفیمیشن لانے کی اجازت دینے کا یہ مطلب ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام جو ہے, اس میں سے جب کسی بندے نے کہیں بھی حکومت کے ادارے یا حکومت کی تنقید کی تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج, آپ حکومت کی تنقید پہ ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت دے رہی ہیں اداروں کے اوپر. دیکھیں آپ یہی بات ہے نا, جو اس سے کوئی توہین نہیں ہوتی. سیکشن 20 آف پیکا جو ہے وہ لفظ ڈیفیمیشن کا استعمال ہی نہیں کرتا, وہ حد تک عزت کا تو استعمال ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جہاں بھی آپ نے کوئی ایسی بات کی جو کسی کی ڈگنیٹی یا کسی کی ریپیوٹیشن خراب کرے. اب اگر میں تنقید کروں حکومت کے کسی ادارے کی جو صحیح طرح کام نہیں کر رہا تو اس کی ریپیوٹیشن کو کہہ سکتے ہیں نا خراب ہوئی ہے. براڈ کر کے اپنی اسٹیچوٹری ڈیفینیشن اور اس کے اندر اجازت دے دیں کہ یہ کہ حکومت کے ادارے کے خلاف کی ہوئی تنقید پہ بھی ایف آئی آر کرتی ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے فیض اللہ, یہ مجھے ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ بتائے گا کون کہ توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ اب ایک دفعہ جب آپ کے خلاف کمپلینٹ جائے گی, وہ آپ کے خلاف کمپلینٹ دائر کریں گے, انویسٹیگیشن چلے میری کے خلاف کمپلینٹ چلی گئی, میرے اوپر کمپلینٹ آتی ہے. میں یہی وہ ایف آئی والی جو ایگزامپل دیتا ہے نا کہ میرے اوپر ایک بندہ جو ہے وہ کروا دیتا ہے کہ جی اسے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے خلاف بات کی ہے تو ان کو پکڑیں اور ان کے اوپر سیکشن 20 کی پروسیڈنگ شروع کریں. میرے اوپر وہ کمپلینٹ دائر کرتے ہیں, وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, میری وہ انویسٹیگیشن کے اندر دیکھیں گے یہی کلپ دیکھ کے پکڑ بھی لیں گے آپ کو کھڑے پاؤں اسی وقت. آپ کے ایک ساتھی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. میں وہی بات کروں نا کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خطرناک طاقت حکومت نے اپنے آپ کو دے دی ہے اور کتنا بڑا یہ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے کہ آپ نے جہاں بات کی, جہاں ہمیں بات اچھی نہ لگی, ہمارے فیور میں نہ ہوئی, ہم آپ کے خلاف سیکشن 20 پیکا کا جو ہے وہ پروسیڈنگ شروع کر کے آپ کو گرفتار بھی کریں گے, آپ کو جیل میں بھی رکھیں گے, آپ کو ذلیل بھی کریں گے, بتائیں گے بھی ہم کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس سے پہلے جو رگڑا لگا آپ کا ریمانڈ کے دوران, جو آپ کو اٹھا کے لے گئے, جو محلے کے اندر جو آپ کو گھسیٹ کے لے کے گئے,
آپ کو نہیں, کسی کو محلے کے اندر جو اس کو گھسیٹ کے لے کے گئے, ڈالے کے اندر ڈالا, یہ بستی تو پھر اس کی اتنی ہے کہ اس کو کلیئر کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا نا. کروں نا تو یہ پیکا کا قانون جو ہے ایک ہی دفعہ بیٹھ کے یہ ریفارمز لائیں کہ اگر آپ نے ڈیفیمیشن کو ڈیل کرنا ہے, آپ کے پاس ایک ہی ایکٹ ہو جس کے اندر کرمنل ریمیڈی بھی ہو, جس کے اندر سول ریمیڈی بھی ہو. ایک اور ڈسکشن آج کل یہ بھی موجود ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیفیمیشن ہے اس کو کرمنل ریمیڈی ہونا ہی نہیں چاہیے, اس کو سول ریمیڈی کریں. اگر آپ کی حد تک عزت ہوئی ہے تو آپ کو ڈیمیجز ایوارڈ کیے جائیں بجائے اس کے کہ جس نے کیا اس کو جیل بھیجی جائے. کیوں؟ بہت سبجیکٹیو چیز ہے. بندے کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دینا اور اینڈ میں پتہ چلے کہ وہ اس نے اصل میں کیا نہیں تھا. نہیں یہی نا, دیکھیں میں بھی یہی بہت کہہ رہا ہوں کہ جو آپ مردوں سزا, لیکن کم از کم یہ پتہ تو لگے کہ یار جس نے کوئی کیا ہے, کوئی گناہ کیا ہے, اور یہ جینون تھرڈ پارٹی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ یہ غلط کیا ہے اس نے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی یوٹیوبرز ہیں وہ ایسی کی تیسی آگے کر دیتے ہیں, شخصیات کی بھی, اداروں کی بھی. کسی کا کوئی کلپ ہے اس نے چھت پہ کھڑے ہو کے بنایا ہے, اس نے کہا مجھے ویوز بڑے اچھے آئیں گے, اب وہ دوسرے کی خواتین ہیں, اس نے وہ یوٹیوب کے اوپر ڈال دیا ہے. تو میں اس یوٹیوب کی حد تک تو بالکل اس چیز کے اوپر ہوں. مجھے جو نظر آتی ہیں کہ اس کے دو حال ہیں. پہلا حال یہ ہے کہ آپ جو حد تک عزت ہے, جو ڈیفیمیشن ہے, اس کو کرمنل آفینس ختم کر دیں. اگر کسی نے کی ہے اس کے خلاف سول دعویٰ فائل ہو, عدالت اس کو دیکھے. آپ اسپیشلائز کورٹس بنا دیں اس کام کے لیے, عدالت اس کو دیکھے اور عدالت اگر جہاں پہ ہوئی ہے وہاں پر ڈیمیجز کریں. دیکھیں 6 مہینے جیل, آپ نے ابھی کہا نا کہ 6 مہینے جیل رہا تو سارے سیدھے ہو جائیں گے, بالکل صحیح بات ہے. کسی کو 25 لاکھ روپے دینے پڑے, میں اس کے لیے پیکا پوکا کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک چیز ہے. میں آپ کو دوسری سائڈ میں نے پیکا دیا, کوئی یہ تو نہیں مسئلہ ہوگا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا نا کہ ڈیٹرنس آتی ہے اگر جیل بندہ جائے 6 مہینے کے لیے, اگر آپ کو 6 مہینے جیل کی جگہ عدالت یہ کہہ دے کہ اب جی 35 لاکھ روپے یا 25 لاکھ روپے اگلوں کو ڈیمیجز کے طور پہ دیں, تو وہ پھر بھی سیدھے ہو جائیں گے. سر نہیں, میں پھر بھی کہتا ہوں وہ سزا ہو جیسے حد تک عزت کے قانون میں 2 سال کی 6 مہینے کی وہ ہونی چاہیے. ایسے تو دیکھیں نا, پھر امیر آدمی جس کی مرضی پن پت اتارے پھر کہ اللہ 35 لاکھ, ٹھیک ہے نا, پھر جس کی مرضی کرے لاکھ کروڑ روپیہ. میری نظر میں امیر آدمی تو پھر جو مرضی جس کی مرضی ایسی کی تیسی کر دے. دیکھیں نہیں, وہ میں اس بات سے آپ سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اگر 25 لاکھ یا 35 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ, تو کیا شاداب ریاض کسی کو اجازت دے دے گا کہ وہ 10 کروڑ لے کے اس کی بےزتی کر دے, اس کو پبلکلی انسلٹ کر دے؟ شاداب کی تو خواہش ہوگی یہ 6 مہینے اندر رہ کے آئے. اندر رہ کے آئے. میں یہاں پہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں ڈیمیجز جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈیفیمیشن پہ ڈیمیجز ہی ایوارڈ ہوتی ہیں, اور انہی ڈیمیجز کی خوف سے ہی لوگ جو ہیں وہ پیچھے. آپ نے خود بتایا نا کہ 2 سال کی سزا ہے. میں یہی آپ سے بات کروں کہ میری نظر میں کیونکہ اگر آپ اس کو لے جاتے ہیں کرمنل اس میں, تو اس کا ابیوز جس طرح آج کل ہو رہا ہے اس قانون کا وہی ہوگا. ایک میری نظر میں اس کا حل یہ ہے, غلط استعمال ہوگا. میری نظر میں ایک حل اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو کرمنل ختم کر دیں اور صرف ایز سول کلیم جو ہے اس کو رکھ لیں. دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ یا تو پھر آپ اس کی جو ابتدا ہے وہی اس ادارے سے کروائیں جس ادارے سے ہم ساروں نے امید لگائی ہوئی ہے اس پیکا قانون کے خلاف, اور وہ ہماری عدلی ہے. کہ وہ آپ کی بات سے مجھے وہی لگ رہا ہے, وہ ایک جو ہے نا وہ محاورہ کے پیسے لینے کے بدلہ, تو یہ پیسے لینے آپ اس چیز کے اوپر بات کریں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم ڈسکشن کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ ایک فیصلہ ہے جس میں 18 سال سے کم عمر لڑکی کی جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا گیا, اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کا کوئی معاہدہ بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور اس کو غیر قانونی طور پر غیر قانونی سمجھا جائے گا. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.